ایک انسان جو کبھی کبھی اگریشن دکھا دیتا ہے اس میں اور ایک بندہ جو ابیوز کر رہا ہو، کیا فرق ہے؟ ایک ٹریک ہوتا ہے ہائی کانفلکٹ میرج، لڑائی جھگڑے ہو گئے، وائف نے سنا دیا ہسبینڈ کو، ہسبینڈ نے سنا دیا، ٹی وی کا ریموٹ پھینکا، کپ پھینک دیا وہاں پہ، اور ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے از واٹ از کالڈ پاور اینڈ کنٹرول۔ جو پرسن ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈر، ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے اینڈ دے اینٹیسپیٹ۔ فزیکل ابیوز کرنا یا ایموشنل ابیوز کرنا، فائنینشیل یا سائیکولوجیکل ابیوز کرنا، از دس اے پرسنالٹی ڈس آرڈر؟ So it's not a personality disorder, but it is a mental disorder. وہ کیا کچھ باتیں یا جملے ہیں فیملی کو، دوستوں کو، اس انسان کو نہیں بولنے چاہیے جو فزیکلی، مینٹلی یا ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہو؟ آپ ججمنٹ سٹیٹمنٹس نہ کریں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیوں اس کے ساتھ رہ رہی ہو، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تمہاری جیسی لڑکی کیسے۔ تو کیا فزیکل ابیوز عورتوں کی طرف سے بھی دیکھا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دیکھا جاتا ہے۔ ویسٹ میں اس میں اسٹیٹسٹکس ہیں 1 in 7 or 8 men are physically abused، اگر 1 in 2 or 3 women are abused۔ بہت responsibility has women that we raise men with mental health support۔ ہمارا کلچر آدمیوں کو ایموشنز الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ رو سکیں، وہ اپنا فیئر شیئر کر سکیں۔ لاٹ آف ٹائمز when abusive marriages میں لڑکیاں ایگزٹ کرتی ہیں then the emotional abuse starts, then the harassing on the phone starts, so it's a very long process۔ میں آپ کی یوتھ کو کہوں گی کہ پلیز نہ ڈریں، ریلیشن شپس، میرج، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، اینڈ آلسو ٹو ریمبر کہ ہر جینڈر میں، ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ دیٹ دے ول اسٹے اوپن ٹو the beautiful idea۔ Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. This is another episode of Fuchsia for you and we will be talking about domestic abuse, physical abuse, psychological and emotional abuse. اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک تھپڑ کے بعد بھی دوسرا چانس کسی کو دینا چاہیے؟ اگر مرد نے آپ کو مارا ہے تو کیا عورت کا جواب میں تھپڑ مارنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ایموشنل ابیوز اور ٹراما کا افیکٹ سال رہتا ہے یا لائف لانگ رہتا ہے؟ ایک انسان جو ایک ابیوزر ہو، اسپیشلی اے فزیکل ابیوزر، کیا وہ کبھی ریکور کر سکتا ہے؟ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اور ہماری سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوتا ہے، لیکن سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی بہت سی جگہوں پہ یہ ریلیشن شپ کسی کے لیے بہت زیادہ خوفناک بن جاتی ہے۔ کیا ہم اس ریلیشن شپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسی چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ اور آج کل سب سے امپورٹنٹ بات، میں بہت ینگ لڑکیوں سے بات کرتی ہوں، 20 year old 22 year old، اور وہ شادی کرنے سے ڈرتی ہیں۔ سو آج ہم نے ڈاکٹر شیزا محسن کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے، ہو از اے فیملی تھراپسٹ اینڈ کاؤنسلر۔ شی آلسو ہیز ایکسپرٹیز ان مینز مینٹل ہیلتھ، ریلیشن شپ اینڈ میرج۔ تو ہم نے کہا ہم ان کو بلاتے ہیں اور ہم ان سے اس ٹاپک پہ جانتے ہیں کہ اس کی یہ ساری میتھس ہیں، اس کی سچائی کیا ہے، تھیراپی کتنا ہیلپ کرتی ہے، اینڈ what really is abuse؟ کیا غصہ بھی ابیوز ہے یا ابیوز اور غصے میں فرق ہے؟ سو لیٹس ٹاک ٹو her and find out۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رابعہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اور بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں تو بہت عرصے سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہی تھی، بیکاز جیسے آئی سیڈ نا کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ ڈر رہی ہے، وہ کمٹمنٹ سے، ریلیشن شپ سے ڈر رہی ہے، تو آئی تھاٹ کہ اٹس ٹائم ہم اس پہ بات کریں۔ اینڈ بیفور آئی اسٹارٹ، میں آپ کی یوتھ کو کہوں گی کہ پلیز نہ ڈریں، ریلیشن شپس، میرج، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، اینڈ آلسو ٹو ریمبر کہ ہر جینڈر میں، ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو آئی ہوپ دیٹ دے ول اسٹے اوپن ٹو دا بیوٹیفل آئیڈیا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیجیے کہ آپ کے پاس PhD ہے ان فیملی تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ بالکل۔ اینڈ کہاں سے؟ ٹیکساس یونیورسٹی سے؟ جی، سو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس میں ہے، میں نے NYU سے انڈر گریڈ کیا تھا ان بزنس، اینڈ دین میں ہیومن ریسورسز کے ایریا میں اور ایگزیکٹو کوچنگ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے ایریا میں بہت سال کام کیا میں نے، تو بہت سارے آدمیوں کے ساتھ کام کیا، اور پھر اس کے بعد PhD ہے فیملی تھراپی اور کاؤنسلنگ میں، بیکاز ضرورت نظر آ رہی تھی اسپیشلی فرام اے کلچرل پرسپیکٹیو، اور اباؤٹ آلموسٹ 12 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، اینڈ پرائیویٹ پریکٹس ہے میری، اور اب میں کچھ سالوں سے کاؤنسلرز اور تھراپسٹ کو بھی ٹرین کرتی ہوں ان ہاؤ ٹو ورک ان ریلیشن شپس، بیکاز کاؤنسلنگ کے ایریا میں سب سے مشکل کام از میرج اینڈ کمیٹڈ ریلیشن شپس، اینڈ دین بائی ورچو آف مائی ایکسپیرئنس ان دا ایگزیکٹو کوچنگ اینڈ لیڈرشپ اسپیس میں بہت آدمیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔
اوکے ٹھیک ہے. سو ہم ابیوز سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ضرور. مجھے سوال آتا ہے کہ ایک انسان جو غصہ کر رہا ہے, جو کبھی کبھی اگریشن دکھا دیتا ہے, اس میں اور ایک بندہ جو ابیوز کر رہا ہو, کیا فرق ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اٹس اے بیوٹیفل کویسچن رابعہ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ڈفرینشیٹ. اوکے. سو ایک ٹریک ہوتا ہے جو سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, دیٹس کالڈ اے ہائی کانفلکٹ میرج. ٹھیک ہے. ہائی کانفلکٹ میرج از ڈفرنٹ فرام این ابیوسو ریلیشن شپ یا این ابیوسو پرسن. اوکے. ہائی کانفلکٹ میں یہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ریلیشن شپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے, وائف نے سنا دیا ہسبینڈ کو, ہسبینڈ نے سنا دیا, ایک نے ٹی وی کا ریموٹ پھینکا, ایک نے کپ پھینک دیا. اوکے. وہاں پہ اور ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے از واٹ از کالڈ پاور اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے. ایک پاور ڈائنامک ہوتی ہے ابیوسو ریلیشن شپ میں, جہاں جو پرسن ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈر, ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے, اینڈ دے اینٹیسپیٹ کہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس بات پہ اس انسان کا دماغ گھومے گا اور وہ کچھ کرے گا, اور وہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈر ہوتا ہے جو بہت ایویڈنٹ ہوتا ہے ان واٹ از این ابیوز سائیکل. اوکے. جہاں پہ ایک آدھ, اینڈ آئی ایم ناٹ انڈورسنگ اٹ کہ تھپڑ مارنا اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہیں, یہ دونوں لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بٹ وہاں پہ پاور اور کنٹرول نہیں ہے. بیوی نے سنا دیا, ہسبینڈ نے سنا دیا, تو کچھ ایکوٹی اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابیوز سائیکل میں اٹس ویری کلیئر دیٹ دا پرپیٹریٹر ہیز پاور, بیکاز وہ وہاں پہ مینیپولیشن, وہاں پہ کنٹرول, وہاں پہ اگریشن ایک فرق قسم کا ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں, ہماری ویڈیو پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, بٹ پھر بھی آئی ووڈ لائک ٹو سے, جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, ایک گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ہے. اگر آپ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے, تو پلیز کسی اسپیشلسٹ, کسی سرٹیفائڈ تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے رجوع کیجیے. ہماری ویڈیو آپ کو سولوشن نہیں بتا رہی ہے, یہ میں ڈسکلیمر بار بار دینا چاہوں گی ڈیورنگ دا ویڈیو آلسو, اور ابھی بھی میں بول رہی ہوں. ہم وہ ڈاکٹر شیزا جو ہیں وہ خود ایک سرٹیفائڈ تھراپسٹ ہیں, آپ ان کو ان کی ویب سائٹ کے تھرو, ان کے انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم آج جتنی بات کریں گے اور جتنی ہماری اس ویڈیو میں کانورسیشن ہوگی وہ سولوشنس نہیں ہیں, وہ صرف اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب غصہ کرنا, چیخنا چلانا, ایک خوفناک ماحول ہر وقت تیار کرنا, کیا یہ بھی ابیوز ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور یہ تو آپ دیکھیں گی کہ خواتین اور آدمی دونوں اس چیز میں انگیج کرتے ہیں. اب دیکھیں پاور اینڈ کنٹرول, اگر آپ غصہ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, تو آپ ایک اگریشن کا طریقہ چوز کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو ڈر خوف ہوگا. آپ سوچیں گھر میں اگر ایک آدمی غصہ کرتا ہے, چیختا ہے, تو گھر کے بچے, گھر کے نوکر وہ کیا سن رہے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہے. یو آر انکلکیٹنگ فیئر, اینڈ دیٹ از اے فارم آف ابیوز. کیونکہ بہت دفعہ نا یہ سننے کو ملتا ہے خواتین کو, لڑکیوں کو, مار تو نہیں رہا نا, غصہ ہی کیا نا, چیخ ہی دیا, بٹ اسے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا, پیسے دے رہا ہے, کھانے کو دے رہا ہے, کیا کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ایون دو وہ تھپڑ نہیں لگا رہا, وہ ہاتھ نہیں لگا رہا, لیکن وہ جو خوف اور وہ جو پاور ڈائنامکس آ گئی ہیں کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے, وہ ابیوز ہو رہا ہے پھر. ایبسلیوٹلی. اور میں, آپ نے بہت اچھی چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی کلچرلی, میں اس کو تھوڑے نام دے دوں تاکہ آپ کی آڈینس کو تھوڑا پتہ چلے. تو بہت فارمز آف ابیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک فارم آف ابیوز ہوتی ہے ایموشنل ابیوز. تو مار تو نہیں رہا لیکن کنٹرول کر رہا ہے, آئسولیٹ کر رہا ہے. فائنینشیل ابیوز یعنی کہ پیسوں سے کنٹرول کرنا. سائیکولوجیکل ابیوز یعنی کیریکٹر اٹیک کرنا. یہ ساری چیزیں فارمز آف ابیوز ہوتی ہیں. مارنا تو الاٹ آف ٹائمس بعد میں آتا ہے, یا پھر یہ بھی ایک بہت آف کورس ایک بہت ڈراؤنا فارم آف ابیوز ہے, بٹ یہ باقی فارمز آف ابیوز بھی ابیوز ہی ہوتی ہے. کتنے طریقے کے ابیوز ہیں, اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, تو وہ ابیوز نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ ابیوز کا شکار ہوں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہو, کیونکہ وہ تھپڑ نہیں پڑا تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ ابیوز نہیں ہوئے. ایبسلیوٹلی. تو میں اس وقت بہت ساری ٹیکنیکلٹیز میں گئے بغیر میں 5-6 فارمز آپ کو بتا دیتی ہوں. تو ایک شو سے زیادہ لگے گا, لیکن میں آپ کو ہائی لیول بتا دیتی ہوں. ہائی لیول میں فزیکل ابیوز تو سب دیتے ہیں, اور فزیکل ابیوز از ناٹ جسٹ مارنا, دھکا دینا, گریب کرنا, بائٹ کرنا, کسی بھی قسم کا اگریشن شو کرنا. کوئی منہ میں آپ کی پرسنل اسپیس میں آ جاتا ہے, وہ بھی فزیکل میں, وہ فزیکل میں آتا ہے, بیکاز آپ کو ڈر دکھانا کہ اب میں ہاتھ اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر ایموشنل ابیوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو
कैरेक्टर अटैक्स, आपको ताने देना सुबह शाम, आपको बुरा कहना, आपकी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना. सो फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ टाइम अग्रेशन जो फिजिकल होता है उससे पहले इमोशनल अब्यूज़ आ रही होती है. Okay. और कुछ लोगों को क्योंकि वो उनसे ऑब्वियसली एक बीमारी की तरह होती है तो वो इमोशनल अब्यूज़ पे रुक जाते हैं बिकॉज उनको पता है कि उनके सिस्टम पे डिपेंड करता है, राइट? हर फैमिली में एक डिफरेंट टॉलरेशन होती है. कहीं पे मार टॉलरेट हो जाती है, कहीं पे मार टॉलरेट नहीं होती. तो उन मर्दों को या कुछ औरतों को पता होता है कि अच्छा हाथ नहीं उठाना, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें. फाइनेंशियल कंट्रोल, सो आपको पैसे ना देना, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा ना करना, ये भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ होती है. आपको घर से ना निकलने देना, औरतों के लिए उनको नौकरी ना करने देना, ये सब फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ हैं बिकॉज इट हैज़ टू डू विद पावर एंड कंट्रोल. स्टॉक करना, यानी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यहाँ पे आप देखते होंगे और वेस्ट में भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अगर एक पर्सन ब्रेकअप कर रहा है या एक पर्सन ब्रेकअप में नहीं इंटरेस्टेड है तो दूसरा पर्सन उसको स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है और उनको बुरी भली बातें कर रहे हैं, बहुत सारी दफ़ा फ़ोन कर रहे हैं, उनकी ईमेल्स में घुस रहे हैं, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स एक दूसरे के मैसेजेस चेक कर रहे हैं, प्राइवेसी वायलेट हो रही है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़. Okay. ठीक है. Stalking is also a part. Stalking, isolating your family member, that's another form of abuse. कि आप अक्सर देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को बोलना तुम्हारी तो फैमिली कुछ नहीं है, तुम्हारी तो फैमिली, सो मिनिमाइज करके फैमिली की इज्जत कम करना और बोलना कि तुम्हें तो कोई, ये तो मतलब आपकी जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है उसकी बुराई करके, उनकी एफर्ट को मिनिमाइज करके, उनकी बुराइयों को ग्लोरीफाई करके आप उस पर्सन को इमोशनली अकेला कर रहे हैं. That is a form of abuse. So, जो लोग अब्यूज़ करते हैं, जी, जो अब्यूज़र्स होते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली चलें फिजिकल अब्यूज़ की बात करते हैं तो क्या उनके लिए रिकवरी हो सकती है? क्या होप है अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपका जो पार्टनर है वो फिज़िकली अब्यूज़ करता है या करती है आपको, और क्या चांस है कि रिलेशनशिप बच सकती है, वो बंदा या बंदी रुक जाएगा फिज़िकल अब्यूज़ करने से? सो ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड जवाब है, बट मैं आपको ये बताऊं और ये आपके व्यूअर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है. हर फैमिली की सिचुएशन और हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है. ठीक है, ठीक है. सो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई एम होपफुल और मेरा ये यकीन है कि हर कोई बदल सकता है. ठीक है. जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट उसमें है कि जो पर्सन फिजिकली अब्यूसिव है, जिस दिन उसने ठान ली कि मुझे अपने आप को चेंज करना है तो वो बिल्कुल चेंज हो सकता है. लेकिन अगर लोग उससे कह रहे हैं यू नो आपका जो हीलिंग होता है, आपकी बेटरमेंट होती है, उसकी ओनरशिप आपकी हो तो आप दुनिया बदल सकते हैं. सो व्हेन द पर्सन वांट्स टू दे कैन. ओके, सो होप है. होप बिल्कुल है. सो अगर एक लड़की आज सुन रही है हमें और उसका हस्बैंड उसको मारता है तो वो थेरेपी पे जाके ट्रीटमेंट से उसको होप है कि वो बंदा सही हो सकता है, आप ये कह रही हैं? सो मैं ये कह रही हूँ, बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है. मैं ये कह रही हूँ कि उस लड़की को अपने लिए डिसाइड करना है. वो अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह रही है तो क्यों रह रही है. सो इसके मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊँ. वल्नरेबिलिटी कहाँ से आती है फिजिकली अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने की. आपके पास फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है तो अ लॉट ऑफ टाइम्स लड़कियाँ सोच रही होती हैं कि मैं क्या हुआ, महीने में एक दफ़ा ही तो मार खाती हूँ, लेकिन 30 दिन खाना मिलता है, घर पे छत है, मेरे बच्चों के पास एक जगह है. दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ राबिया. एबिलिटी और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट? सो अगर कोई लड़की काबिल है, जैसे आपके ड्रामे में वो लड़की फिजिशियन है, हम जफ़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त स्पेसिफिकली, जिसमें ज़ारा का कैरेक्टर इज़ अ डॉक्टर. वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी उसको अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंस नहीं है, पढ़ी लिखी है, एक्सपीरियंस है, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ से, रिलेशन वाली से निकल जाओ, वो तुम्हें मारेगा, मत जाओ वापस. लेकिन फिर भी वो वापस जाती है और वो उसको एक और चांस देती है, हसन को. एब्सोल्युटली. सो आई वांट यू टू नो कि दिस इज़ वेरी टिपिकल इन एन अब्यूसिव मैरिज. चांस देना, स्पेशली जो हमारा कल्चर है और इवन अदरवाइज जो मैरिज को कमिट करता है वो फिर अपनी मैरिज को चांस देने के लिए भी कमिट करता है. तो जब उनको फर्स्ट फ्यू राउंड्स में अपॉलॉजीज मिलती हैं तो द पर्सन ऑटोमेटिकली वांट्स टू ट्राई, राइट? वो कोशिश यही करना चाहते हैं कि उनका रिश्ता बने. मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों के पास मीन्स हैं टू हैव अ लाइफ विदाउट अब्यूज़, उनके चांसेस ऑफ एग्जिट हायर होते हैं. लेकिन अल्टीमेटली ये चॉइस तो इंसान की होती है और हर इंसान फ़र्क होता है. सो
فزیکل ابیوز کرنا یا ایموشنل ابیوز کرنا یا فائنینشیل یا سائیکولوجیکل ابیوز کرنا, از دس اے پرسنالٹی ڈس آرڈر؟ So it's not a personality disorder, but it is a mental disorder. So there is a huge difference. اور میں اس classification میں, so we have mood disorders. Mood disorders ہوتے ہیں جیسے bipolar disorder, right? And then there is a personality disorder جیسے antisocial personality ہے. So physically abusive people, usually it's a comorbidity, یعنی کہ co-occurring behavior ہوتا ہے بہت سارے disorders کا component. تو اگر جیسے for example, and then addiction. So اگر کوئی alcoholic ہے تو ان کی اینگر اور ایموشنل ڈس ریگولیشن اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے, تو جس میں وہ فزیکل ابیوز دکھے گی. کسی کے پاس بائی پولر ڈس آرڈر ہے اور وہ دوائیاں نہیں لیتے تو وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, اس میں آپ کو فزیکل ابیوز نظر آئے گی. کوئی ڈرگز یا الکوہول لیتا ہے, یا کوئی اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے, یعنی کہ ان کو لوگوں سے اور رشتوں سے, تو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں تو آٹومیٹکلی ان کے لیے کسی کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اٹ از اے کوموربیڈیٹی جو آپ کو بہت ساری چیزوں میں نظر آئے گی, اور آن اٹس اون بھی ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے, رائٹ؟ اٹس اے مینٹل النس کہ آپ کی ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے. سو آپ جو کہہ رہی ہیں اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ فزیکلی ابیوز کرنا, یا جو فزیکل ابیوزرز ہیں یا مینٹلی سائیکولوجیکلی یا فائنینشلی یا ایموشنلی ابیوز جو کر رہے ہیں, ان کا موسٹ پرابلی پیچھے کا ایک پاسٹ ہے, ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن وہ صبح اٹھے اور وہ ابیوزرز بن گئے. کیونکہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ وہ اگر الکوہولک ہیں یا بائی پولر ہیں یا ان کی زندگی کا کچھ اور ان کا ڈس آرڈر یا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, تو ابیوز بیکمز a part of a side effect of that part. اس پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے ابیوز. Absolutely. تو ہمیں تھوڑا, سوری میں کٹ کری, تو ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے ان کی ہسٹری کو چیک کرنا پڑے گا یا چاہیے. یو نو اٹس سو انٹرسٹنگ کہ آپ نے یہ بات کہی فیملی ہسٹری کی. تو فیملی آف اوریجن سے آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے, رائٹ؟ ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے اگر ابیوز کی, وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ فیملی میں, اینڈ لاٹ آف ٹائمز اگر آپ پیٹرنس ڈھونڈیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ او ان کی فیملی میں مردوں کو بہت غصہ آتا ہے, ان کی فیملی میں یہ سچویشن, یہ جینیٹک ڈسپوزیشن ہے, رائٹ؟ اینڈ دین آف کورس اگر فیملی آف اوریجن میں a lot of times it's repeated, the cycle is repeated. تو اگر کسی نے دیکھا ہے کہ میری ماں کو میرے باپ نے غصے میں مارا, تو a lot of times جب وہ ریگریس کرتے ہیں اور اپنی ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں اور انپروسیسڈ ہے یہ سب کچھ, تو وہی ڈائلاگس واپس آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہی ٹراما ریپیٹ ہوتا ہے. سو آف کورس فیملی آف اوریجن میں بہت آپ کو سیڈز ملیں گی اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ایک سوال مجھے بہت کیوریس کرتا ہے, اور شاید میں بیوقوفی کی بات کر رہی ہوں, لیکن میں سوچتی ہوں اگر آپ نے اپنی دیکھا ہے کہ آپ کی مدر کو ابیوز ہو رہا تھا, آپ کے فادر آپ کی مدر کو ابیوز کر رہے تھے, یا فیملی میں کہیں بھی دیکھا ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ تو برا فیل کرتے ہوں گے, لیکن پھر آپ خود وہی چیز بن جائیں اور آپ تھوڑے عرصے بعد آپ کسی کو ابیوز کرنے لگیں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ ایک اچھے انسان بنے, وہ آپ برائی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جو یہ ٹوسٹ ہوتا ہے؟ کین دس بی اسٹاپ؟ سو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس کا جواب لمبا ہے, بٹ میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام. یو آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ لاٹ آف ٹائمز جب لوگ یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں وہ اپنی سینسیبل برین یعنی کہ پری فرنٹل کورٹیکس یا ایگزیکٹو فنکشننگ میں آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے, جہاں پہ اب جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو اگر کوئی اپنے سینسز میں ہوگا اور وہ سن رہا ہوگا تو وہ ابزارب کرے گا, رائٹ؟ ان کی, میں اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کہتی ہوں اسمارٹ برین. آپ کی اسمارٹ برین یہ نالج لے رہی ہے, وہ سوچ رہی ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ دیکھا ہے چاچا کو چاچی کو ابیوز کرتے ہوئے یا ماں کو باپ کے, میں اس بیہیویئر کو ریپیٹ نہیں کروں گا. بہت مدرز ان لاز ہوتی ہیں, میری ساس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا, میں اپنی بہو کے ساتھ نہیں کروں گی. بٹ دین جب یہ انسیڈنسز ہو رہے ہوتے ہیں, یو آر ٹریگرڈ اینڈ یو آر ان واٹ از کالڈ یور لمبک سسٹم, یعنی کہ آپ کی جو ایک ریپٹیلین برین ہوتی ہے جس میں 2-3 ہی میکانزمز ہوتے ہیں, فلائٹ, فائٹ, فریز. اس میں آپ کی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو جتنی آپ کی سینسیبلٹی ہے وہاں اس پارٹ آف دا برین میں تو بلڈ سپلائی جا ہی نہیں رہی ہے. تو پھر آپ کی جیسے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کبھی ڈر خوف ہوا ہوگا, جب ڈر خوف ہوتا ہے نا تو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ بہت بڑھ جاتی ہے. بھاگ جاؤں یا یہ کر لوں. سو فار ایگزامپل ریسرچ شوز کہ a lot of times جب الیکشنز ہوتے ہیں پولیٹیکل سچویشنز میں, تو ڈر اور خوف کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے بیکاز ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنا ایزیئر ہوتا ہے, بیکاز وہ بلیک اینڈ وائٹ سوچتے ہیں, اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. وہ نوانسز کو یا جو گرے
बहुत सिचुएशंस फ़र्क होती हैं ना, एक स्पेक्ट्रम पे होती हैं, सारी अब्यूसिव फैमिलीज़ एक जैसी नहीं होती. सो यस, कहना बहुत आसान है कि भाई क्यों नहीं कर रहे आप, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपका गुस्सा ट्रिगर हुआ हुआ है, आप अपनी रेप्टिलियन ब्रेन से काम कर रहे हैं, तो सेंसिबिलिटी तो कहीं भी नहीं है. Okay. आपकी इरेशनल थिंकिंग, आपकी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, और आप ट्रॉमा ट्रिगर्ड हैं, तो वो नेगेटिव बिहेवियर्स तो नेचुरली आएंगे. लेकिन उन पर रिफ्लेक्ट करना, उस चीज़ के बाद आप रिपेयर कैसे करते हैं, दैट इज़ वेयर द पावर इज़. यू नो, गलती में गुस्सा तो आई थिंक हम सबको ही आया हुआ है, लेकिन हाउ यू रिपेयर इट आफ्टरवर्ड्स इज़ द पावरफुल स्पेस. अगर आपको लग रहा है कि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में और फिज़िकली आप पे अटैक हो गया है, आपको मे बी एक थप्पड़ पड़ गया है, ठीक है, और आपने जो बातें बोली, जो लोग हमें सुन रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, आप एंटिसिपेट करें या ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है, ये मुझे किसी वक्त भी इमोशनली मतलब मुझ पर गुस्सा हो सकता है, या मुझे डर लग रहा है, ये थॉट्स आपके आ रही हैं, क्या करना चाहिए, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना चाहिए? सो ब्यूटिफुल. एग्जिट करना या ना करना उस सिचुएशन और उस पर्सन के ऊपर है. क्या करना चाहिए कि मैं 2-3 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ. मैं सॉरी आपको कट करी हूँ. एग्जिट से मेरा मतलब ये भी है कि इन द सेंस कि आप उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएं एंड देन डिसाइड कि आपने रहना या नहीं रहना, क्योंकि आपको ये खतरा है ना कि आप फिजिकली अब्यूज होकर आपकी जान को खतरा हो सकता है. यू नो, एब्सोल्युटली. सो इसमें 2-3 चीज़ें सोचनी है आपको. सबसे पहले तो अगर आप ये सुन रहे हैं और आप खुद अफेक्टेड हैं, तो मैं आपसे कहूँगी दैट इट्स वेरी हार्ड. आप अपने आप को जज मत करें, बिकॉज आप एक मुश्किल सिचुएशन में हैं और कोई रीज़न है कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो बी काइंड टू योर सेल्फ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस. ठीक है. द सेकेंड थिंग यू वॉन्ट टू डू इज़, आपने जो भी करना है आप क्वाइटली कर सकते हैं. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपका एग्रेसर आपसे इंगेज कर रहा है, तो एक पैटर्न होता है. अब वो हाइप अप होती है सिचुएशन, जिसमें पर्सन जो फिजिकली अब्यूसिव है वो इंस्टिगेट होके उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता होगा, और अगर आप अब्यूज़ हो चुके हैं तो आपको पता होगा कि अब कुछ होने वाला है. आपने वर्बली इंगेज नहीं करना है. ओके. वर्बल नॉन एंगेजमेंट से बहुत दफ़ा डिज़ोल्व हो जाती है सिचुएशन. द सेकंड थिंग इज़ कि यू हैव टू डू व्हाट इज़ कॉल्ड सेफ्टी प्लानिंग. ठीक है. सेफ्टी प्लानिंग होती है कि आप 2 या 3 ट्रस्टेड लोगों को बताएं. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम वेस्ट में कहते हैं कि आपका एक बैग रेडी होना चाहिए. अगर अब्यूज़ ज़्यादा हो, जिसमें आपके पास थोड़े से पैसे, 2 कपड़े, टूथब्रश, एनीथिंग, यू नो, आपके आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि अगर बहुत बुरी अब्यूज़ है तो आपके पास एक एग्ज़िट प्लान है कि जिससे आप एकदम से डिस्प्लेस ना हों. अगर अब्यूज़ इतनी अनबेरेबल नहीं है कि आप उस घर में रह रहे हैं, तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के बारे में सोचना शुरू करें. सो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इन मेकिंग श्योर दैट आप अपना ख्याल रख रहे हैं. अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, सो यू हैव टू बी स्लो एंड स्टडी, बिकॉज ये चीज़ जो है ना, ये ओवरनाइट यू नो एग्जिट से सॉल्व नहीं होती. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन अब्यूसिव मैरिजेस में लड़कियां अमूमन एग्जिट करती हैं, then the emotional abuse starts, then the stalking starts, then the harassing on the phone starts. So it's a very long process. एंड फैमिलीज़ को मैं कहूँगी कि आप पेशेंट रहें, आप सपोर्ट करें और आप पुश ना करें उस पर्सन को, उनको अपनी स्पीड पे रिकवर करने दें. सो बेसिकली मैं ये जानना चाह रही थी, मेरी जो आप कह रही हैं वो उन सिचुएशंस में तो सही है जहाँ पे आप अभी मैरिज को ख़त्म नहीं करना, शादी को नहीं ख़त्म करना चाहते आप, या नहीं कर सकते, आपकी कोई मजबूरी है, तो फिर ये सारा कि एग्ज़िट प्लान, ट्रस्टेड लोग, सेफ्टी प्लान, ये सब चीज़ें आपकी हों, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, वो इंस्टिगेट नहीं करें, टाइम जितना सुकून से निकाल के जब तक आप एक सेफ उसमें ना आ जाएं करें. लेकिन अगर एक लड़की है जो फिज़िकली अब्यूज़ हो रही है और वो किस पॉइंट पे डिसाइड करे कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ब्रेक लेना है, इस मैरिज से निकलना है, मैं इस बंदे को और चांस नहीं दे सकती, या ये पर्सनल डिसीजन है आपके ख्याल में? सो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और मैं इसको भी बहुत अच्छे से आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आपके लिसनर्स को ये बात समझ में आए. देखिए, ये चीज़ जो होती है ना, ये हर फैमिली पे डिपेंड करती है. सो मैं कहूँगी कि वो लड़कियाँ जो इन घरों में पली बड़ी हैं, जहाँ उनके फादर्स ने उनको अच्छे से पाला है, उनसे कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, जिनके भाइयों ने उनको बहुत तमीज़ से रखा है, जो पढ़ी लिखी हैं, they don't have to tolerate this from the get go. Okay. वो तो बाउंड्री इमीडिएटली सेट कर सकती हैं, राइट? हर किसी की अपनी
एजेंसी यानी कि सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पे डिपेंड करता है. तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही, आपके अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम आपको बताएगी कि आप क्या बर्दाश्त कर सकती हैं. और मैं बताऊं, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आप बाउंड्री सेट करें. देखिए, बाउंड्री सेट करना अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे कल्चर में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आपको बस 2 चीज़ें आती हैं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, यू नो. सो आइदर इट्स इन और आउट. सो आप पावर प्ले और एग्जिट थ्रेट में ना जाएं. आप इमीडिएटली जब ये अकरेंस होता है, आप इसको एस्केलेट करें अगर आप एम्पावर्ड हैं. ये अब मैं एम्पावर्ड लड़की, इससे पहले वाले सवाल का मैं बता रही थी, जो इस चीज़ में घुस चुकी हैं, जो इस चीज़ की विक्टिम हैं, जहाँ पे उनके पास एजेंसी नहीं है. आप इसको बहुत पहले एस्केलेट कर सकते हैं. ये आपका अपना सेंस ऑफ सेल्फ है ना. ठीक है. थप्पड़ कैसे मार दिया? ह्यूमंस आर नॉट मेंट फॉर हिटिंग. तो थप्पड़ की बाउंड्री ऑटोमेटिकली है. यू कैन एब्सोल्युटली चूज टू मूव आउट एंड से, यू नो व्हाट, यू वर्क ऑन योरसेल्फ. मैं आपको एग्जिट नहीं करने को कह रही, लेकिन वर्क ऑन योरसेल्फ व्हेन आई सी प्रूफ. और आप जब बाउंड्री सेटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली, रिमेंबर, ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, आपकी ऑडियंस को भी कहती हूँ, वी ट्रेन अदर पीपल हाउ टू ट्रीट अस. यू बेटर नो हाउ टू ट्रेन अदर पीपल हाउ टू रिस्पेक्ट यू एंड हाउ टू ट्रीट यू. सो ये आपका अपना खुद एतमादी, सेंस ऑफ सेल्फ आपको डिटर्मिन करेगा कि आपके लिए क्या अलाउड है. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. वो क्या कुछ बातें या जुमले हैं जो फैमिली को, दोस्तों को, आसपास के लोगों को, उस इंसान को नहीं बोलने चाहिए जो फिजिकली, मेंटली या इमोशनली अब्यूज हो रहा हो? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जजमेंट स्टेटमेंट्स ना करें अपने फैमिली. मुझे तो पता ही नहीं है तुम क्यों उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, मतलब तुम्हारी जैसी लड़की कैसे. यू नो, आई विल टेल यू कि जब मैं ट्रेनिंग में थी बहुत साल पहले, तो जब मेरा फर्स्ट केस आया था डोमेस्टिक वायलेंस का, मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज न्यूली ट्रेन्ड. एंड मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी और मैंने कहा, यू नो, पता तो करो तुम कि तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं. ये मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ और मैं पूछ रही हूँ उससे कि पता करो क्या राइट्स हैं. तो उसने मुझे कहा, एंड शी वाज बीइंग बीटन, सो उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं अक्रॉस द हॉल जाके पता करती हूँ. तो मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन अक्रॉस द हॉल? शी सेड, आई एम अ लॉयर एंड द लॉयर इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस मुझे बता देगा कि क्या है. तो उस दिन मैं पूरा रास्ता घर जाते हुए यही सोच रही थी कि ये पढ़ी लिखी लॉयर है ये लड़की, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकल सके. तो आपको नहीं पता किसी का पर्सनल इंटरनल जर्नी क्या है, तो आप जज मत करें और इम्पेशेंट ना हो. ठीक है. जो एक चीज़ हमारी सोसाइटी में मुझे बहुत नज़र आती है इज़ डिस्कम्फर्ट विद अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स. देखो, तुम्हें तो अब 2 साल हो गए उनको मरे हुए, या ये चीज़ हो गई है तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए. तो एडवाइजिंग लैंग्वेज आप अपनी बहुत लिमिट रखें, बिकॉज दैट्स नॉट सपोर्टिव लैंग्वेज, दैट्स जजमेंट लैंग्वेज. ओके, ठीक है, सही. ये बात भी होती है, लड़कियां एम्पावर्ड हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, क्यों मार खा रही हो? मारे, जवाब में थप्पड़ मारो. तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगी कि एक लड़की ने लड़की को थप्पड़ मारा और फिर जवाब में लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा, ये सही है, गलत है? सो मैं ये कहूँगी कि ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है, और अगर सेल्फ डिफेंस में किसी ने जो भी किया वो उनकी अपनी चॉइस है. तो ये एक सही या गलत मोरालिटी का इशू नहीं होता, ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का इशू होता है. इफ़ दे आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं अग्री या इंडोर्स या डिसएग्री नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है उन्होंने क्यों मारा दोबारा थप्पड़. मुझे डर ये इस बात का है कि उसने गुस्से में मार तो दिया लड़की ने, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होगा, जैसे अभी हम ड्रामे में भी देख रहे थे कि उस लड़की ने जवाब में अपने मियाँ को मारा, जिसने उसको फर्दर इंस्टिगेट किया वो उसको कमरे में ले जाता है और फिर उसको और ज़्यादा थ्रैश करता है और ज़्यादा मारता है. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब लड़कियाँ गुस्से में ऐसे रिएक्ट करें तो फिजिकली समटाइम्स दूसरी पार्टी जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना. तो इट्स नॉट इवन अबाउट के इंटेंशन सही गलत, इट्स जस्ट सिंपल, और इट्स नॉट इवन अबाउट पावर, इट्स सिंपल कि मर्द फिजिकली ज़्यादा आपसे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपकी वहाँ पे एक डिसएडवांटेज आपको आ जाता है. तो मुझे ये क्वेश्चन होता है कि जब हम लड़कियों को बोलते हैं इट्स ओके जवाब में थप्पड़ मार दो, तो क्या हम उनको और ज़्यादा डेंजर नहीं कर रहे हैं? सो देखें, डेंजर तब होगा इफ़ शी इज़ प्लानिंग टू स्टे. लेकिन वो 1 घंटे बाद भी जा रही हो तो अगले 15 मिनट में तो वो. और मैं आपको बताऊं कि जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं ना, उसमें तो ये डायनामिक इज़ वेरी पॉसिबल एंड हैपेंस. इट्स द रियलिटी.
تو یہ صحیح غلط دیکھیں, جہاں پہ فار ایگزامپل آپ نے کبھی کسی بچوں کی لڑائی دیکھی ہے, تو بچے اگر فزیکلی آلٹرکیشن میں آ جاتے ہیں, اس نے مجھے دھکا دیا, میں نے تو صرف دھکا دیا تھا, اس نے مجھے تھپڑ مارا. سو آپ اب کمپیٹ کرنے لگیں کہ کون سا اینگل آف ابیوز صحیح ہے, اور یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. سو اس کو آئی وڈ سے آپ آؤٹ آف کانٹیکس نہ لیں. سیلف ڈیفینس میں ہر کوئی کسی طرح بہیو کر سکتا ہے, اور اس کی آؤٹ کم بھی پریڈکٹ نہیں ہو سکتی. وہ تھپڑ مار کے رہ بھی سکتے ہیں, تھپڑ مار کے جا بھی سکتے ہیں. دیٹس ویئر اٹس ریئلی امپورٹنٹ. دیکھیے سائیکولوجیکل ایشوز میں آپ جنرلائز اتنا نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی, بیکاز ہر کسی کی سچویشن فرق ہوتی ہے, پلیئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس فیملی سسٹم میں. اگین آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ریپیٹ ہیئر اگین کہ جیسے ہم بات کریں ابھی کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, اس میں اتنی لیئرز ہیں. سو اگر آپ کسی بھی اسٹیج آف ابیوز پہ ہیں یا سسپیکٹ کر رہے ہیں, پلیز کنسلٹ اسپیشلسٹ, دا رائٹ پرسن. دس کانورسیشن از اونلی مینٹ ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ اسٹارٹ اے کانورسیشن. مینٹل اور ایموشنل ابیوز اور ٹراما کے کتنے لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا وہ 2 سال 3 سال یا وہ لائف لانگ ہوتے ہیں؟ سو میں بتاؤں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان بھولتا نہیں ہے. ہاؤ اٹ امپیکٹس یو ڈپینڈس. تو فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں, میں ٹراما ورک بھی کرتی ہوں اپنی پریکٹس میں, اور میں نے ان جنرل بھی دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی لائف کے لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی ہے. دا ایموشنل کمپوننٹ یعنی کہ ٹراما کا ایکسپیرئنس جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کیا آپ اس کو بھولیں گے؟ بھولنا تو مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کی لائف کو کتنا امپیکٹ کر رہا ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا چوائسیز یو میک, دا ہیلپ یو گیٹ, آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں, آپ کا فیملی سسٹم کیسا ہے, آپ کی زندگی آٹومیٹکلی بدل جاتی ہے. آپ کو بس چوز کرنا ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہر انسان, اٹس ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو بٹ ہاؤ یو ریئیکٹ اینڈ رسپونڈ ٹو اٹ. تو ہر انسان کے پاس وہ کیپبلٹی ہوتی ہے, اس میں لمیٹیشنس کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کر سکتا ہے. تو بہت چیزیں پاسبل ہیں. ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, بیکاز آٹومیٹکلی جب آپ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ابیوز ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح سوچیں کہ آپ کی ایگزیکٹو فنکشننگ یعنی کہ آپ کی اسمارٹ اور سمجھدار برین تو کام ہی نہیں کر رہی ہے. یو آر ورکنگ فرام یور لمبک سسٹم. اب اس کا فون آئے گا, نہیں آئے گا, اب وہ کیا کرے گا, نہیں کرے گا, اگر میں نے یہ کیا سو اف دین. اگر آپ اف دین ماڈلس کو سوچ رہے ہیں تو آپ تو اپنی اسمارٹس اور سینسبلٹی, اور جو یہاں پہ بہت, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکنالج بیکاز یہاں پہ لمیٹڈ ہیں مینٹل ہیلتھ ریسورسز, تو دوست بڑے کام آتے ہیں فرینڈشپس میں. سو لاٹ آف ٹائمز آپ دیکھتے ہیں, لاٹ آف ٹائمز جو مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں فرینڈز اور فیملی کی کہ اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو آئی ول ٹیل یو کہ آٹومیٹکلی آپ کا جو بھی لوڈ ون ہے, آپ کے فیملی ممبر ہیں, آپ کے دوست ہیں, وہ مینٹلی کمپرومائزڈ ہیں بیکاز ان کی سینسبلٹی اس وقت کمپرومائزڈ ہے, تو ڈیسیجن میکنگ بہت کمزور ہو جاتی ہے. اوکے, اگر کوئی فزیکل ابیوز ہو رہا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہے, کیا پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے اس کا؟ کسی فیملی ممبر کو جا کے بتائے, کسی دوست سے کنسلٹ کرے, تھیراپسٹ کے پاس ڈائریکٹلی چلے جائیں؟ جو ان سے بنتا ہے وہ کریں. ٹاک ٹو سم ون. ایک سینسیبل پرسن, سب کے پاس ایکسیس ہوتی ہے, چاہے وہ کام پر ہو, چاہے آپ کا دوست ہو, چاہے آپ کا فیملی ممبر ہو. گو ٹاک ٹو سم ون. جو سب سے امپورٹنٹ فیئر آپ کو کانکر کرنا ہے شیم. اینڈ میں آپ کو بتاؤں, جتنے آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, جتنے زیادہ آپ قابل ہوں گے, اتنا زیادہ آپ آئسولیٹڈ فیل ہوں گے, بیکاز آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, دس از سو امبیرسنگ. سو گیدر دا اسٹرینتھ اینڈ ٹاک ٹو سم ون. اینڈ ٹاک ٹو سم ون, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی سے بات کریں. اگر پروفیشنل سے بات کریں بہت اچھا, اگر آپ کو پروفیشنل نہیں مل رہا تو ایٹ لیسٹ کسی فیملی ممبر کو آپ ریچ آؤٹ کریں, کسی دوست کو ریچ آؤٹ کریں اینڈ ٹاک, بیکاز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دس الون. بہت سی لڑکیاں جب بریک اپ سے گزرتی ہیں, لڑکیوں میں مجھے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, بریک اپ بہت مشکل ہوتا ہے, دونوں سائڈس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں نے اس کو دل پہ لے لیا ہے, ان کے لیے ڈائیورس سے گزرتی ہیں, سپریشن سے گزرتی ہیں, ان کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی وہ ایک سائیکل میں چلی جاتی ہیں جہاں پہ ایک ڈیسپریشن آ جاتی ہے, رونا, اور کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا, اور اس بندے کو بار بار کال کرنا یا اس کے پیچھے پڑ جانا اور کسی طریقے سے اس انسان کے ساتھ واپس کنیکٹ کرنا. یہ سب
کیا ایموشنل ابیوز میں کسی طریقے سے آ جاتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ اور آپ کر رہی ہیں اور آپ خود بھی افیکٹ ہو رہی ہیں کیونکہ آپ اس ریلیشن شپ سے نکل ہی نہیں پا رہی ہیں, آپ ریکور ہی نہیں کر پا رہی ہیں, آپ وہیں اسٹک ہیں اور سائیکل میں آپ گھومی جا رہی ہیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی کمپرومائز کر رہی ہیں. تو آپ اس پوائنٹ کے بارے میں لڑکیوں سے کیا کہنا چاہیں گی؟ سو میں لڑکیوں سے بہت ساری باتیں کرنا چاہوں گی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, بیکاز آئی ورک ود اے لاٹ آف مین, تو میں کہوں گی رابعہ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ ویمن, میں سب کے بارے میں بات نہیں کری, اسی طرح جب میں فزیکلی ابیوسو مین کے بارے میں بات کر رہی ہوں, سارے مرد ایسے نہیں ہوتے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو اکنالج دیٹ, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اکنالج ہاؤ سم ٹائمز عورتیں شو اپ کرتی ہیں. تو میں ان عورتوں سے کہوں گی کہ آپ پلیز مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کی ہیلپ لیں, بیکاز میں جہاں پہ فزیکل ابیوز فار مین بہت نظر آتی ہے, ایموشنل ابیوز ویمن کرتے ہوئے بہت نظر آتی ہے. تو ہاتھ اٹھتے ہوئے والی باتیں آپ کو اتنی نہیں سننے میں آئیں گی لڑکیوں کی, اور میں اس کو بھی ایڈریس کروں گی. تو سب سے پہلا آپ نے کویسچن کیا کہ ریکوری فرام اے بریک اپ عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی, اے لاٹ آف ٹائمس ایموشنلی ان کی جو ڈس ریگولیشن ہوتی ہے بہت شو اپ کرتی ہے, اور ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا وکٹمائزیشن جب ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کی فوکس آن گیٹنگ امپاورڈ کہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑی ہوئیں اور اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے جئیں, اس میں ایک ڈیلے ہوتی ہے. اینڈ اے لاٹ آف ٹائمس کیا ہوتا ہے, سوسائٹی ان کو بہت انیبل کرتی ہے, ہائے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہائے وہ, تو اس میں کیا ہوتا ہے وقت زیادہ لگ جاتا ہے. یو نو فار مین ریکوری, ان کو پتہ ہے جی میں نے تو دفتر جانا ہے, کام کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں, 20 لوگوں کے بل پے کرنے ہیں. ویمن سم ٹائمس, ساری عورتیں نہیں, ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ یہ لنگرنگ ہوتا ہے, وچ از ناٹ ہیلدی. سو ان کو ریکور کرنا, ہیلپ لینا, سپورٹ لینا بہت ضروری ہے, اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. تھوڑا سا میں اس چیز میں فرام این ایموشنل ابیوز پرسپیکٹیو تھوڑی سی بات کروں گی آن بریک اپس, آن ویمن پوسٹ ڈیورس اینڈ ہاؤ دے آر شوئنگ اپ. یہاں پہ بھی عورتیں بھی تھوڑی سی ایموشنل ابیوسو ہو جاتی ہیں. اوکے, کس طریقے سے؟ سو وہ ایموشنل ابیوز لاٹ آف ٹائمس جو مجھے نظر آتی ہے از اسٹاکنگ دیئر ایکس, چاہے وہ ایکس بوائے فرینڈ ہو, چاہے ایکس کالز کرنا, بری بھلی باتیں کرنا, وربلی ابیوسو ہونا, تانے دینا, a lot of times نیگیٹو ریٹرک کو ریپیٹ کرتے رہنا, اور a lot of زندگی عذاب کرنا اس آدمی کی جو کوئی کمٹمنٹ ہوئی نہیں ہوئی, شادی چلی نہیں چلی, ریلیشن شپ چلی نہیں چلی. اینڈ a lot of times the men and یہ کچھ دفعہ آدمی بھی کرتے ہیں, سو میں آدمی عورتوں کی دونوں, بٹ آئی نوٹس women do that a lot, کہ وہ کیریکٹر اٹیکس کرنا کہ کمٹمنٹ ہو گئی, تم نے کمٹمنٹ چھوڑ دی, چاہے وہ ڈیورس ہو چاہے بریک اپ ہو. تو یہ نیگیٹو نیریٹو, ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کے میسیجز میں گھسنا, لوگوں سے بات کرنا, a lot of negative behaviors that are very verbally charged. That's emotional abuse. And a lot of times because وہ victimization ہو رہی ہوتی ہے اس وقت, تو اس کو classify نہیں کرتے. بٹ یہ بھی, اور میں نہیں کہہ رہی کہ سب کرتی ہیں, بٹ چند خواتین بہت کرتی ہیں اس کو, اینڈ دا مین آر گیٹنگ ایموشنلی ابیوزڈ. سو ایک پروسیس ہوتا ہے بریک اپ کے بعد, آپ اس سے گزریں, ایک حد تک لمیٹڈ آپ کا گریف ہو تو سمجھ آتا ہے, لیکن جہاں یہ ایکسیسو ہو رہا ہے جیسے آپ نے مینشن کیا, اور ایک ریگولر آپ کو سیریز آف اسٹیپس نظر آ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایموشنلی ابیوز کر رہی ہیں, لیکن ہمیں تو اویئرنیس ہی نہیں ہے نا اس چیز کی. میں آپ کو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ او میرے ساتھ تو برا ہو گیا, تو میں اسی لیے اسٹاپ, بیکاز میں بہت سی لڑکیوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ وہ صرف وکٹمز ہوتی ہیں, اور یہ وکٹم پلے کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کریں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ جان بوجھ, لیکن وہ وکٹم اپنے آپ کو سوچنا اور سمجھنا ان کی ریکوری میں بہت ڈیلے کر رہا ہے. سو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جیسے پروگرامز اور جو پلے ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے, بہت ضروری ہے فار سوسائٹی ٹو بی اویئر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ڈراموں سے یا آپ کے شوز سے ہی آتا ہے. تو یہ میسج آپ اپنی آڈینس تک ضرور پہنچائیں کہ ہم ایز اے سوسائٹی اس چیز کو انیبل کرتے ہیں, رائٹ؟ تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے کہ اگر آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے اور وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہیں, اٹس یور جاب ایز اے فرینڈ ٹو سے کہ دیکھو اب بہت ہو گیا, ایسے مت کرو, بیکاز یہ تمہارے کیریکٹر پہ ریفلیکشن اچھا ہے. یو نو,
اور اپنے آپ جو اگر میل فرینڈس ہیں فیمیل فرینڈس ہیں آپ انہیں ایڈوائز کریں ایز فرینڈس کہ دیکھو یہ بیہیویئر اچھا نہیں ہے. ایز اے سوسائٹی جب ہم اس چیز کو ڈسرسپیکٹ جب اس ویو کو ہم ڈسرسپیکٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے غلط چیز ہو گئی اینڈ بالکل جائز ہے, ایبسلیوٹلی ایموشنل ہونا, تکلیف میں آنا یہ تو جائز ہے, یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اوور ٹائم اس کو کنٹینیو رکھنا, اس کو پرپیچولی آپ ختم نہ کریں تو پھر ذمہ داری اونس از آن دیٹ سپورٹ سسٹم. کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چائے کا کپ لے کر آپ نے اس پرسن کو بیش کرنا اپنی سوشل انگیجمنٹ کا ایک موضوع بنا لیا ہے تو یہ تو انہیلدی ہو گیا نا. تو کیا ایسی لڑکیوں کو آپ بولیں گی کہ ان کو تھیراپی کے لیے جانا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی, بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کریں. اینڈ یو نو یہاں پہ کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی یہاں پہ تھوڑا سا سوسائٹی کا بھی, اور ہماری سوسائٹی بہت پرفیکشنسٹ سوسائٹی ہے. یو نو میں بہت بلیم کرتی ہوں بالی ووڈ کو اور موویز کو کہ وہ اتنی آئیڈیل ریلیشن شپس دکھاتے ہیں کہ نارمل ریلیشن شپس تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ایوریج ہیں. whereas those are very few and far between. So a lot of times جب ہم ان چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہیومنائز کریں اس چیز کو اور آپ اپنے آپ کو رسپانسبل کریں کہ آپ کی ایموشنل ریگولیشن کیسی ہے. اگر 2 سال ہو گئے ہیں اور آپ ابھی بھی اس ٹاپک سے اور آپ کے خاندان اور آپ کے دوست اس ٹاپک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ پرابلم ہے. تو سوشلی ایکسیپٹیبل اس بیہیویئر کو بنانا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اف یو آر ان اے فزیکلی ابیوسو ریلیشن شپ, اینڈ میں تو یہ بھی بولوں گی کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بہت سی ریلیشن شپس آر ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی ابیوزو. تو اگر آپ ایسی ریلیشن شپ میں ہیں تو جو وکٹم ہے جس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اس کے لیے تھیراپی کن پوائنٹ آف ویوز کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے؟ آپ کیوں بولیں گی کہ ان کو تھیراپی کے لیے جانا ضروری ہے؟ سو میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ویمن کو سمجھ میں آئے دا امپورٹنس آف تھیراپی. اور یہاں پہ میں تھیراپی اور کاؤنسلنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. بہت سے لوگوں کو یہ پروسیس سمجھ میں نہیں آتا. ان کو لگتا ہے کہ جی مجھے سننے میں آتا ہے ایسی چیزیں, ہم نے کاؤنسلنگ کرائی تھی کام نہیں کی, ہم نے تھیراپی کرائی تھی. سو تھیراپی کوئی فیشیل یا مساج نہیں ہے جو آپ نے 1-2 دفعہ کرایا اور یو نو اٹس لائک گوئنگ ٹو اے جم. آپ جم جاتے ہیں اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنے, آپ تھیراپی جاتے ہیں اپنے ایموشنل سائیکولوجیکل مینٹل مسلس کو اسٹرانگ کرنے. تو آپ نے وہاں جا کے اپنی سوچ پہ کام کرنا ہے. تھیراپی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک چیز کو سمجھنے کا اپنا نظریہ بدلنا ہے. لیکن دوسرے لوگوں کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کے کنٹرول میں صرف آپ کا اپنا بیہیویئر ہے. تو آپ نے سوچنا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اب میں کیا کروں. آپ کی فیلنگس کو آنر کرنا, اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس انسیڈنٹ کو اپنی زندگی کا فوکس نہ بنائیں. آپ اس انسیڈنٹس کو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ سمجھ کے آگے بڑھیں. تو تھیراپی آپ کی بہت ہیلپ کرے گی. سو گیون اے گرل, ایک لڑکی ہے جو ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتی, ٹھیک ہے, اس کی مجبوری ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتی ہے, تو کیا اس کو تھیراپی کے لیے جانا چاہیے اور تھیراپی اس کو کیسے ہیلپ کرے گی؟ بیوٹیفل کویسچن. میں آپ کو بتاؤں تھیراپی اس کو 2 طریقوں سے ہیلپ کرے گی. وہ لڑکی جو ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہے اینڈ شی از چوزنگ اٹ, obviously she سوری میں کبھی کبھی آپ چوز نہیں کرتے, جیسے ہم نے بات کی تھی وہ فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے کہ یا خاندان آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے, تو آپ نکل ہی نہیں پاتے. وہ بھی چوائس ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ میں اس سچویشن سے نہیں نکل سکتی, یہ آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے. تھیراپی آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کی ڈیلی لیونگ میں, کیونکہ آپ نے جو سمجھوتا کیا ہے اپنی زندگی کے ساتھ اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو اس ابیوزر کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے. آپ نے وہ اسکلز لینے ہیں جس سے آپ اس کو ایگریویٹ نہ کریں اور آپ ایموشنلی اتنے ڈسکنیکٹڈ رہیں اور اپنی باؤنڈریز میں رہیں کہ آپ سیفلی اس رشتے میں رہ سکیں. تو آپ بہت طریقے سے اس کو ریممبر, میرا یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ ہر کوئی ایگزٹ چوز کر سکتا ہے. یہ آپ کیوں ریکمینڈ نہیں کر رہی؟ چوز نہیں کر سکتا, لیکن آپ امیڈیٹلی یہ ریکمینڈ کیوں نہیں کر رہی کہ اگر تھوڑا سا بھی ابیوز ہے آپ چھوڑ دیں؟ I'm just curious. I am telling you this from the perspective of mental health. Because میں جنرلائز نہیں کر سکتی, تو میں یہ اس ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں جو میرا پروفیشن مجھے دیتا ہے, کیونکہ میری بات میں وزن ہے. تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اپنی ریلیشن شپ سے واک آؤٹ کریں.
سو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ کہ ہر سچویشن, ہر انسان فرق ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس انسان میں چینج کی کتنی پاسبلٹی ہے, اس ریلیشن شپ کے ڈائنامکس کیا ہیں. ہو سکتا ہے کمپلیٹ ریکوری ہو جائے اور ہم یہ کہہ دیں کہ جسٹ واک آؤٹ, اینڈ پاسبل تھا کہ آپ کی ریلیشن شپ چل جاتی. تو اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ, اینڈ تھینکس فار ریمائنڈنگ می کہ اگین آپ کسی بھی قسم کے ابیوز سے شروع, درمیان, بہت ایکسٹریم جہاں بھی ہیں, کنسلٹ اے اسپیشلسٹ, کنسلٹ اے تھراپسٹ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہوں اور وہ آپ کو صحیح گائڈ کر سکیں کہ, اور اس کی بیسکس پہ آپ ڈیسیجن کر سکیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ مردوں کے لیے بات کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم مردوں کے ساتھ شاید انفیئر بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دے ہیو دیئر فیئر شیئر آف چیزیں جو وہ غلط کرتے ہیں, لیکن عورتیں بھی بہت غلط کرتی ہوتی ہیں. تو کیا فزیکل ابیوز عورتوں کی طرف سے بھی دیکھا جاتا ہے؟ آر دیئر سچویشنز جہاں مرد نہیں, ایک عورت اپنے پارٹنر کو فزیکلی ابیوز کر رہی ہوتی ہے؟ جی ہاں, بالکل دیکھا جاتا ہے. ویسٹ میں اس میں اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 1 in 7 or 8 men are physically abused, اگر 1 in 2 or 3 women are abused. تو یہاں پہ بھی کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. اگین پاور اینڈ کنٹرول. آپ سوچیں پاور ڈائنامک, ابیوز کو سمجھنے کے لیے پاور اینڈ کنٹرول. یہاں پہ صرف فزیکل ابیوز جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, بہت دفعہ مائیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از فزیکل ابیوز اینڈ دس از پاور اینڈ کنٹرول, رائٹ؟ تو اگر انہوں نے ایک ویپن آف پاور سمجھ لیا ہے مارنے کو, تو وہ ہر ریلیشن شپ میں اس کو یوز کریں گے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. ریئلی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا مین ان دا آڈینس ٹو نو کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کی سپورٹ مینٹل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم مردوں کو دے سکتے ہیں؟ دی ادر تھنگ جو ہماری بہت رسپانسبلٹی ہے ایز ویمن, دیٹ وی ریز مین ود مینٹل ہیلتھ سپورٹ. ہمارا کلچر آدمیوں کو ایموشنز الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ رو سکیں, وہ اپنا فیئر شیئر کر سکیں. مرد بنو ٹائپ کے ڈائلاگز ان کو, اگر انفارچونیٹلی کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیچارہ بیٹا, چاہے وہ 5 سال کا ہو 8 سال کا ہو, اس کو کہا جاتا ہے, یا 12 سال کا ہو, اس کو کہا جاتا ہے کہ یو آر دا مین آف دا ہاؤس. تو آپ نے ایک آدمی سے, ایک بچے سے اس کا بچپن چھین لیا, آپ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیں. آپ نے ہمیشہ کہا جی تم تو باہر کرکٹ کھیلو اور سب کچھ باہر یہ سب کرو, اور پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سڈنلی اس کے پاس ایک PhD ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنی فیملی کو بیلنس کیسے کرے. تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آدمیوں کو کائنڈنس سے برتیں اور ان کی بھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم سوچیں. وائفس کیسے ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز کر رہی ہوتی ہیں اور شاید انہیں خود احساس نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہی ہیں؟ او مائی گاڈ, بہت نظر آتا ہے. آپ میرج میں اگر آپ دیکھیں وائفز تانے دیتی ہیں, بٹ یہ تو ایک پارٹ آف میرج نہیں ہے. دیکھیں آپ نارملائز کر رہی ہیں نا اس کو, جب آپ کہہ رہی میں ہیں پارٹ آف لائف ہے. میں صرف ایک آپ پوچھیں بیکاز لوگ تو ایسے بولیں گے نا, ہسبینڈس کو کیریکٹر اٹیک کرنا. انہوں نے ایک چوائس کر لی, اگر وہ اپنی فیملی آف اوریجن کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ان کو تانا دینا, ان کی فائنینشیل ڈیسیجنس کو تانے دینا, ان کی کوئی بھی بیہیویئر جو پسند نہیں ہے, لاٹ آف ٹائمز انٹیمیسی کو ود ہولڈ کرنا. بہت طریقے ہوتے ہیں اینڈ ویمن انگیج ان دیٹ اے لاٹ. آئی سی اٹ آل دا ٹائم. اگین میرا ایم اور فیوشا کا ایم, اور مجھے لگتا ہے ہمارے آنے والے بہت سے گیسٹ سب کا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کی بات کرتے کرتے کہیں مردوں کے رائٹس کو اور ان کی چیزوں کو بھول نہیں جائیں, ان کو انڈرمائن نہیں کر لیں. ڈیفینیٹلی ابیوز عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, لیکن مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے آج کوشش کی ہے اس پروگرام میں کہ ہم کچھ دونوں سائڈ کے بارے میں بات کر سکیں, اور دونوں سائڈس, چاہے آپ مرد ہوں یا چاہے آپ عورت ہوں, آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بہتر ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کی مدد کر سکیں. ڈاکٹر شیزا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ US سے وزٹ کر رہی ہیں اینڈ یو ٹوک آؤٹ ٹائم ان دس شارٹ پیریڈ, تو آئی ریئلی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اینڈ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آج ہمارے ساتھ کی. آئی ہوپ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو ان کو کوئی ڈائریکشن ملی ہو. اینڈ ایوری ون انفارچونیٹلی, اور اللہ ان کی مدد کرے, اگر کوئی گزر رہا ہے اس فزیکل یا مینٹل یا سائیکولوجیکل ابیوز سے, تو ان کو بہت آج ہماری بات سن کے تسلی ملی ہو اور ڈائریکشن ملی ہو. ایبسلیوٹلی, اینڈ آئی سو اپریشیٹ کہ آپ کا میگزین اور جو پاکستانی ٹیلی ویژن ہے جو اس طرح کے پلیز جفا جیسے بناتا ہے, وہ ان سوشل ایشوز میں کمیونٹی اور سوسائٹی کی اویئرنیس لا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے آپ کو جی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میری ویب سائٹ ہے, ابھی میں لانچ کر رہی ہوں بیکاز بہت ریکویسٹ آ رہی ہیں ان چیزوں کے لیے.
ویب سائٹ ابھی بن رہی ہے, اس کا نام ہے dilkirecipes.com. آپ اسے سوشل میڈیا پہ Lovely فالو name. کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز ہر کسی کے دل کی ریسیپی ڈفرینٹ ہوتی It ہے. has an Instagram account? It has an Instagram account, and so feel free to follow it, and inshallah I'll continue to put out material on it. Thank you so much for your time and we wish you all the best. Allah Hafiz. Thank you.